اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین کرام، حضرت نورانی پاشا کے قائم کردہ ادارے جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ صافات کے دوسرے رکوع کی آیتوں کی تفسیر کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیں۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو۔ دوزخیوں سے خطاب کر کے کہا جا رہا۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی چیزوں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، لیکن اللہ کے جو مخلص بندے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کو خالص کیا ہے، انہیں ایسا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا جیسا ان ظالموں کو دیا جائے گا۔ یعنی نیک لوگوں کو جو ہے نا کیا الگ سے جزا دی جائے، اچھا بدلہ دیا جائے۔ یہاں پہ انکم بول کے خطاب کا صیغہ ہے نا، تو خطاب میں کہیں یہ دھوکے میں نہ آئیں کہ کس کے خطاب ہے، واضح نہیں ہے، تو اس لیے الا عباد اللہ بول کے استثناء کیا گیا ہے۔ اولئک لہم رزق معلوم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ایک معلوم رزق ہے، مشہور رزق ہے، طے شدہ رزق ہے۔ کن کو؟ اللہ کے مخلص بندوں کو۔ فواکہ، وہ چند میووں کی شکل میں ہے، یعنی میوے ہی میوے ہیں۔ یہاں پہ فواکہ کے معنی میوے ہی میوے یا پھر ہر چیز لذت والی ہے۔ وہم مکرمون فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغات میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ علی سرر متقابلین، وہ مسندوں پر آمنے سامنے جلوگر ہوں گے، بیٹھے ہوئے ہوں۔ سرورن مانے پلنگ مسند جس پہ ٹیک دے کے بیٹھتے۔ متقابلین مانے تقابل یتقابل تقابلا، باب تفاعل سے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، یعنی ایک محفل کی طرح، جیسے دوست آپس میں کیسے بیٹھتے مزے کے ساتھ، اس طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، چھلکتے ہوئے شراب کے پیالے ان کے اطراف میں پھیرے جائیں گے۔ طاف یطوف مانے پھیرنا، یطاف علیہم مانے ان پر پھیرے جائیں گے، یعنی جام کا دور چلے گا۔ بیضاء لذۃ للشاربین، اور وہ پیالہ وہ شراب انتہائی سفید ہوگی، پینے والوں کے لیے اس میں لذت ہوگی۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ اس میں ان کے لیے کوئی بے ہوشی کا سامان ہوگا، اور ولا هم عنہا ینزفون، اور نہ ہی اس کی بنا پر ان کی عقل معوف ہوگی، یعنی پاگل نہیں ہو جائے گی۔ پینے والا جیسا عقل سے گر کے کام کرتا ویسا کام نہیں ہوگا، جیسا دنیا کی شراب، دنیا کے جیسے عام نشے وغیرہ کر کے لوگ جو ہے شراب وغیرہ پی کے پاگل کی طرح حرکتیں کرتے ہیں، یا پھر جو ہے نا کیا ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں، نیند میں چلے جاتے ہیں، غنودگی میں چلے جاتے ہیں، تو ایسی معیوب باتیں جنت کی شراب سے جو ہے نا کیا ہے، جنت کی شراب ان معیوب باتوں سے پاک ہے۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پہلو میں عورتیں ہوں گی جن کی نگاہیں جھکی ہوئی اور ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی۔ کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ ہر قسم سے محفوظ انڈے کے مانند ہوں گی، یعنی انڈا جیسا نیٹ سفیدی میں چمکتا ہوا رہتا، دھول وغیرہ نہیں لگی تو کیسا چمکتا ہوا رہتا۔ عام طور پر عربی زبان میں جو ہے نا کیا ہے شتر مرغ کے انڈوں سے تشبیہ دی جاتی ہے عورتوں کے رنگ کو، کلر کو۔ یہ جو مذکورہ آیت ابھی تلاوت کی گئی ہے، اس میں ابتدائی آیتوں میں کافروں کے عذاب کا ذکر، پھر بعد میں جنتیوں کی نعمتوں کا ذکر ہے، ان کی غذاؤں کا، ان کی یعنی کیا بولتے ہیں ان کی بیویوں یا ان کو جو حوریں ملنے والی ہے ان کا ذکر ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا بلا زیادت۔ دیکھیے قربان جائیے علامہ نصفی پر کہ واضح فرما دے رہے کہ بھائی کافروں کو صرف ان کے گناہوں کا عذاب دیا جائے گا، اس سے بڑھ کر نہیں دیا جائے گا، لیکن جب جنتیوں کو نعمتیں دی جائے گی تو ان کے اعمال سے بڑھ کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے مخلص بندے انہیں
زیادتی کے ساتھ دیا جائے گا، انہیں جو ہے ان کے اعمال کے برابر دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے میں بھی عدل کا معاملہ فرما رہا. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ کم کیا اور انہیں زیادہ عذاب دیا جا رہا، ایسا نہیں ہے. ان کے گناہ کے برابر عذاب دیا جائے گا، ان کے برابر کی سزا دی جائے گی. لیکن جب جزا کا معاملہ آیا، نعمت عطا کرنے کا معاملہ آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یعنی زیادتی، کمی وغیرہ کے پیمانے سے بلند ہو کے بے حساب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں پہ بفتح اللام، لام کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا گیا، یعنی عباد اللہ المخلصین، یعنی لام کو زبر سے بھی پڑھا گیا ہے کوفی اور مدنی کی قرأت میں. وَكَذَا مَا بَعْدَهُ، اور اسی طریقے سے جو اس کے بعد والے کلمات ہیں ان کو بھی جو ہے نا کیا ہے ایسے ہی پڑھا گیا ہے. یعنی لیکن عباد اللہ، یعنی اللہ کے بندوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے. علی الاستثناء المنقطع، یہاں پہ استثناء منقطع ہے. استثناء منقطع مطلب یعنی سابق میں جو چیز مذکور نہیں رہتی اس سے اگر کسی کو استثناء کر دے رہے، الگ کر لے رہے، تو اس کو استثناء منقطع بولتے ہیں. تو یا اللہ کے بعد جو عباد اللہ آ رہا ہے، یہ عباد اللہ ماقبل میں کفار و مشرکین کے ساتھ ان کا ذکر نہیں ہے. یہاں پہ عباد اللہ بول کے الگ سے نیک بندوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اسے استثناء منقطع بولتے ہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو بولا نا اللہ، کن کو بولا؟ فرشتوں کو بولا نا، اللہ ابلیس بول کے بولے. تمام ملائکہ سجدہ کری، ابلیس نے کرا، تو ابلیس ملائکہ میں ہے کیا؟ تو ماقبل میں جو ذکر نہیں رہتے اس کو ماں بعد میں لاتے تو اس کو استثناء منقطع بولتے. تو یہاں نیک بندے بول کے جو بول رہے ماقبل میں نہیں ہے. کہیں مخاطب کے صیغے سے یہ نہ سمجھ لیں آپ کہ بھئی انکم میں کم سے جو ہے نا کیا ہے نیک بندے مراد ہے، ایسا نہ سمجھ جائے. اس لیے اللہ بول کے عباد اللہ بول کے نیک بندوں کو جو مخلص ہے ان کا جو ہے نا کیا وہاں پہ استثناء کیا جا رہا ہے. اولئک لہم رزق معلوم فواکہ، ان کے لیے ایک طے شدہ معلوم رزق ہے، اور وہ رزق جو ہے فواکہ کی شکل میں، یعنی پھل کی شکل میں. فسر الرزق المعلوم بالفواکہ، یہاں پہ رزق معلوم کی تفسیر بدل کی شکل میں فواکہ کے ذریعے کی گئی ہے. اور فاکہۃ عربی میں کہتے ہیں وہی کل ما یتلذذ بہ یا یتلذذ بہ، ہر وہ چیز جس سے لذت حاصل کی جاتی ہے اسے فاکہۃ کہتے ہیں. یعنی فاکہۃ میوہ جو ہے بعد میں نام پڑا، اصل معنی فقہ کے، فقیہ یفقہ کے معنی لذیذ ہونا. ہر وہ چیز جو آپ کھائے تو آپ لذت محسوس کرتے ہیں، آپ کے جو ہے نا کیا قلب سکون محسوس کرتا ہے، اسے فاکہۃ کہتے ہیں. ولا يتقوت لحفظ الصحة، یعنی ہر وہ چیز جس سے لذت حاصل ہوتی ہے. اور ولا يتقوت لحفظ الصحة، اور وہ غذا نہیں بنتی ہے حفظ صحت کے لیے. یعنی ان رزقهم كله فواکہ، یعنی ان کا پورا پورا رزق فواکہ کیا بولتے ہیں فواکہ کی شکل میں رہے گا، یعنی صرف لذت حاصل کریں گے. لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة، اس لیے کہ جنتی صحت کی حفاظت سے بے نیاز ہیں. وہاں کیا جنت کا سوچنا ہے؟ ارے معدہ خراب ہوا، ارے وہ گردے درد ہو رہے، وہ شوگر ہو گیا، بی پی ہو گیا، یہ جو صحت کے مسائل ہیں آپ کے، یہ دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی نعمتوں میں ہے. یہ دنیا میں بھی سیب ایک نعمت ہے، گوشت ایک نعمت ہے، لیکن کھانے کے بعد آپ کی حفظ صحت ہو بھی سکتی، نہیں بھی ہو سکتی. لیکن جنت کی جو نعمت ہے وہ صرف لذت کے لیے ہے، وہاں حفظ صحت سوچنے کی ضرورت نہیں. آپ کی صحت تو دائمی ہے، ابدی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ آپ کی صحت اچھی رہنے والی ہے. وہاں کھانے والا یہ سوچ کے نہیں کھا رہا کہ یہ کھائے بعد میرا خون بنتا جسم میں جو ایکٹیو ہو جاتا ہوں بول کے نہیں کھا رہے. وہاں لذتیں حاصل کرنا ہے، صحت سے بے نیازی ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فواکہ کا لفظ لایا اس سے خود پتہ چل رہا ہے کہ وہاں صرف لذت کی چیز رہیں گی، صحت والی چیز نہیں رہیں گی. کیوں بولے تو صحت مطلوب ہی نہیں ہے وہاں. آپ بیماری نہیں ہوں گے وہاں پہ، آپ کا ہاضمہ خراب ہی نہیں ہوگا. آپ کو جو مختلف پیٹ کے مطلب کیا بولتے ہیں امراض ہے، دل کے امراض ہیں یا جگر کے امراض ہیں، اس سے جو ہے جنتی محفوظ کر دیے گئے ہیں. یعنی فواکہ کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے یہاں جو بتائے صاحب نصفی. اس لیے کہ جنتی صحت کی حفاظت سے بے نیاز ہیں بالاقواتی غذاؤں کے ذریعے. لأن اجسادہم، اس لیے کہ جنتیوں کے جسم محکمۃ مخلوقۃ للابد، مضبوط بنا دیے گئے، پیدا کر دیے گئے ابدی، ابد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. فما یأکلونہ للتلذذ، پس جو کچھ بھی وہ کھاتے ہیں وہ لذت کے لیے ہوتا ہے.
وَيَجُوزُ أَن يُرَادَ رِزْقٌ معلوم، اور جائز ہے کہ ہم رزق معلوم کو منعوت بنائے بخصائص، ایسی خاصیتوں کے ساتھ کہ خلق علیہا، جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے رزق، من طیب طعم، کیا بولتے بہترین ذائقے میں، ورائحۃ اور خوشبو میں، ولذت اور لذت میں، وحسن منظر اور بہترین منظر میں. یعنی فواکہ میں یہ صفتیں ہیں کہ اگر چکو تو ذائقہ اچھا ہوگا، سونگھو تو اس کی خوشبو اچھی ہوگی، اور زبان پر اس کی لذت بے مثال ہوگی، اور دیکھو تو چیزیں خوبصورت دکھے گی. یعنی فواکہ کہنے میں یہ تمام چیزیں جو دیکھنے میں، چکھنے میں، چھونے میں نرم ہونا، یا اتنی جو بھی چیزیں ہیں ذائقے میں، خوشبو میں ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں لفظ فواکہ میں شامل ہو. وقیلا، ایک اور بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ معلوم الوقت، یعنی ان کے غذا کا ایک وقت معلوم رہے گا کہ بھئی یہ ٹائم پہ یہ منا و سلوا آئے گا، یہ ٹائم پہ یہ انار آئے گا، یہ سیب آئے گا، یہ جنت کی نہر آئے گی، یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے. تو یہ رزق معلوم میں معلوم سے مراد کیا ہے؟ طے شدہ رزق نہیں ہے، بلکہ اس کا وقت طے ہے. کقولی ہی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کہ جنتیوں کو جنت میں رزق ملے گا صبح شام. تو یہ جو صبح شام بول کے ایک وقت بتایا گیا جنت میں، تو جنت میں بھی ایک وقت ہو سکتا ہے. تو وقت میں الگ الگ لذتوں کی غذائیں ہوں گی، جس سے لذت جو ہے روزانہ دو بالا رہے گی. ہمیشہ جو ہے نا کیا ہے، اس سے آدمی بوریت کا شکار نہیں ہوگا، یا ان نعمتوں کو کھانے کے بعد جو ہے نا کیا ہے، وہ کیا بولتے بس اتنا کیا بولے ایسا نہیں ہوگا. تو اس کو الگ الگ اوقات میں، یعنی ان اوقات میں وہ چیز دیا جانا بھی ایک نعمت ہے. جیسا بولتے نا بھائی ارے یہ چیز صبح میں کھائے تو اچھا رہتا، رات میں نہیں کھانا، رات میں کھائے تو اتنا مزہ نہیں آتا، پیٹ میں ہضم نہیں ہوتا، جیسا بولتے نا بھائی آپ. تو دنیا میں جیسا نعمتوں کے استعمال کے لیے آپ وقت طے کر رہے، تو وہ وقت طے کرنا بھی ایک نعمت ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی جیسا بعض نیچری جو رہتے سر سید احمد خان وغیرہ کے جیسے جو ہے نا نیچری، جن کو ہم آج کل کیا بولتے مطلب جو اہل قرآن بولتے، دیکھیے اللہ کیا بولتے، ارے بھائی جنت کی نعمتیں صرف باتیں ہی ہیں. ہمارا جو دماغ کا خیر کا تصور رہتا ہے وہ جنت ہے، جو شر کا تصور رہتا ہے وہ دوزخ ہے. جو خیر کا تصور رہتا ہے وہ ملائکہ ہے، جو شر کا تصور رہتا ہے شیطان ہے. حقیقت میں کوئی جنت ونت نہیں ہے بولتے علماء. تو جب جنت وغیرہ نہیں ہے، اب ایسی نعمتوں کو رزق معلوم وغیرہ جب آتا ہے تو لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی دنیا میں نوکری کرے، فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھے، عصر کی نماز ٹائم پہ پڑھے، پھر جنت میں کھانے کا بھی ٹائم رہے گا کیا؟ نعوذ باللہ. یعنی وہ لوگ اعتراض کرتے وقت کے مقرر کرنے پہ. لوگ بولتے بھائی جنت ہی ہے تو اس کو آزاد چھوڑ دو، جب چاہے جو چاہے جس وقت میں چاہے کھانے کی آزادی دو. تو اس لیے یہاں پہ صاحب نصفی فرما رہے ہیں کہ وہ جو وقت رہے گا وہ وقت میں اس کا طے کیا جانا بھی اس کے لیے لذت والا اور حسن منظر والا بنے گا. یعنی وقت متعین کرنا کوئی ایسا اس کے اوپر اجباراً مانڈیٹری مطلب یعنی زبردستی نہیں ہے، بلکہ وہ بھی نعمت کا ایک حصہ رہے گا وہ وقت بھی. سبحان اللہ. تو اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہ لوگ صحیح مطلب سمجھتے ہیں. یہاں صحیح مطلب یہ ہے کہ وہ وقت معلوم جو بول رہے ہیں وہ وقت معلوم خود نعمت کا ایک حصہ ہے. آپ صبح صبح بادام کھا رہے ہیں، دماغ تیز ہوتا ہے، بولے تو بھائی صبح بادام آپ کو اویلیبل ہے تو اللہ کی نعمت نہیں ہے صبح کے وقت کے ساتھ. اب رات میں آپ کو 100 بادام بھی مل گیا، آپ کھا کے کیا ہے پورا میدا پورا آپ کا فساد کا انتشار کا شکار ہو گیا. رات میں بادام کھا گئے تو کیا دماغ تیز ہوتا. تو صبح کا وقت رہنا اور بادام ملنا دماغ کے لیے ایک نعمت ہے. ہاں سائنٹیفک اعتبار سے تو صبح کا وقت بول کے وقت طے کر رہے ہیں نا ابھی آپ. تو جیسا وقت کو آپ طے کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتوں میں بھی لذتوں کے اندر وقت کو طے کر دیتا ہے. صبح کا دوپہر کا ٹائم ہے ثقیل غذاؤں کے لیے بہتر ہے، تو ثقیل غذاؤں کا ٹائم رہے گا. اب وہاں کھانے والی چیزیں تو کوئی ثقیل نہیں رہیں گی، لیکن تمہارا جو تصور رہے گا وہ تصور کو وقت کے ساتھ طے کر کے بتا دے. اس لیے کہا جا رہا ہے رزق معلوم، رزق معلوم ہوگا. تو یہاں معلوم سے مراد وقت ہے. قول ہی جیسے اللہ کا قول ہے والنفس الیہ اسکن، اور نفس اس وقت میں اس غذا کو کھا کر بہت زیادہ سکون محسوس کرے گی. وہم مکرمون، اور بہت وہ عزت والے ہوں گے. محسوس کرے گی یا کرے گا؟ مطلب نفس اگر انسان کے معنی میں لے رہے تو کرے گا. اچھا.
اگر نفس کو اگر آدمی کے اندر کی جو ضمیر جو نفس بھٹکاتی نا وہ تو مونس ہے. وہم مکرمون مونس رہنے کی وجہ سے کرے گی آئے گی. وہم مکرمون اور وہ عزت والے ہیں، یعنی منعمون وہ لوگ نعمتوں والے ہوں گے، یا منعمون یا منعمون فی جنات النعیم نعمتوں کے باغات میں. یجوز ان یکون ظرفن، یہ فی جنات النعیم کو ہم ظرف بولنا بھی جائز ہے، وان یکون حالا حال بنانا بھی جائز ہے، وان یکون خبرا بعد خبر یا خبر کے بعد اور ایک خبر، یعنی ہم مبتدا مکرمون خبر اول، فی جنات النعیم خبر ثانی، یعنی خبر کے بعد خبر بھی بنا سکتے ہیں. وکذا اور اسی طریقے سے علی سرور متقابلین بھی ہے، یعنی علی سرور متقابلین کا بھی یہی حکم ہے، یعنی علی سرور متقابلین بھی فی جنات النعیم کی، فی جنات النعیم کی طرح. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن علی سرور متقابلین، یہ علی سرور متقابلین بھی بات خبر ہے، جیسے اس سے پہلے فی جنات النعیم میں جس طریقے سے خبر کے بعد خبر آئی ہے، بالکل ویسے یہ بھی خبر کے بعد ایک اور خبر ہے. علامہ نصفی علی سرور متقابلین کی تشریح میں فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ التقابل اتم للسرور، یعنی آمنے سامنے بیٹھنا یہ انسانوں کے دلوں کو بے حد اطمینان اور خوشی کو ظاہر کرتا ہے. وآنس اور دلوں میں انسیت پیدا کرتا ہے. ویطاف علیہم بکأس اور ان پر شراب کا پیالہ کا دور چلے گا، یعنی جام شراب کا دور چلے گا. دلوں میں انسیت پیدا مطلب محبت پیدا کرتی ہے، یعنی انسان اکیلے بیٹھ کے نعمتوں سے اگر لطف اندوز ہو رہا تو اتنا مزہ نہیں آتا. جب آمنے سامنے محفل ہو اور مختلف دوست آمنے سامنے بیٹھے ہوئے نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، بات کرتے ہوئے کر رہے ہوں، تو اس سے ایک انس پیدا ہونا. تو اس لیے جو ہے نا کیا ہے، یعنی آمنے سامنے بیٹھنے کو نعمتوں میں شمار کیا گیا، متقابلین بلکہ جنت کی نعمتوں میں شمار کیا گیا. یطاف علیہم بکأس ان پر پیالے کا دور چلے گا، بغیر حمز ابو عمرو حمزۃ فی الوقف اور بغیر حمزہ کے حضرت ابو عمر پڑھے اور حمزہ جو ہے وقف کے ساتھ پڑھے. وغیرہما بالحمزتی اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہے وہ حمزہ کے ساتھ پڑھے ہیں، یعنی بغیر حمزے کے ابو عمر اور حمزہ جو ہے وقف کرتے ہوئے یہاں پہ کأسن کو تلاوت کیے. باقی تمام قراء کے پاس حمزے کے ساتھ جھٹکے کے ساتھ ہے، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ، یعنی کأسن کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا یہی قول رہے گا. حضرت ابو عمر بغیر حمزے کے اور حضرت حمزہ وقف کے ساتھ، اور یعنی ان دونوں سے ہٹ کے جتنے بھی لوگ پڑھے ہیں وہ لوگ حمزے کے ساتھ پڑھے. یقال للزجاجۃ فیہا الخمر، کاسن کہا جاتا ہے ایک ایسے کانچ کو جس میں، یعنی کانچ کا جو برتن ہے، کانچ کا جو پیالہ ہے اس کو کہا جاتا ہے جس میں شراب رکھی جاتی ہو. کأسن وتسمى الخمر نفسها کأسن، کأسن پیالہ ہے، اور کبھی جو ہے نا کیا ہے خود شراب کو بنفس نفیس اسی کو کأسن سے تعبیر کیا جاتا ہے. وعن الاخفش اور حضرت اخفش جو ماہر لغت ہیں ان کے قول کے مطابق، کل کأس فی القرآن فہی الخمر، کہ ہر وہ کأسن کا جو لفظ آیا ہے قرآن کریم میں وہ خمر ہی کے معنی میں ہے، یعنی شراب کے معنی میں. وَكَذَا فی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور یہ جو اخفش کا قول ہے یہ صرف اخفش کا قول نہیں ہے بلکہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی قول ہے کہ قرآن میں جہاں کأسن آیا ہے وہاں پہ عام طور پر پیالہ یا عمومی پیالہ مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر مراد شراب ہے. من معین، من معین یعنی وہ پیالہ کیسے رہے گا؟ من معین چھلکتا ہوا پیالہ رہے گا، یعنی من شراب معین یعنی چھلکتے ہوئے شراب کا پیالہ ہوگا. او من نہر معین یعنی چھلکنا، پانی بہنا، یہ ایک تفسیر کیا. اور ایک تفسیر یہ کی ہے کہ من نہر معین، وہ جو شراب ہوگی وہ بہتے ہوئے نہر سے ہوگی. وہو الجاری علی وجہ الارض، اور نہر معین جو ہے نا کیا ہے، یہ کہتے ہیں وہو الجاری علی وجہ الارض، اس چیز کو جو زمین کے اوپر بہتی ہے، الظاہر للعیون جو نگاہوں میں ظاہر ہوتی ہے.
تو آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے زمین پہ بہنے کی بنا پر، اس لیے اس عین سے جو ہے معین نام رکھا گیا ہے۔ اصف بما اصف به الماء، شراب کی بھی صفت ویسے ہی بیان کی گئی جیسے پانی کی بیان کی جاتی ہے۔ لأنه یجری فی الجنت انہار، کیونکہ جنت میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، کما یجری الماء، جیسے پانی بہا کرتا ہے، یعنی پانی کے بہنے کی طرح وہاں پہ جنت میں دودھ کی نہر، شراب کی نہر بہہ رہی ہوگی۔ تو قال تعالی، ایک دوسری جگہ سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ، اور شراب کی نہریں ہوں گی، بیضاء، وہ شراب بے انتہا سفید ہوگی، یعنی اس کے رنگ جو ہے نا کیا ہے شراب کا الگ الگ، جیسے براؤن، ریڈ وغیرہ جیسے دنیاوی شراب رہتے ویسے نہیں رہے گی، بلکہ جنت کے اندر جو شراب دی جائے گی اس شراب کا رنگ جو ہے نا کیا ہے انتہائی وائٹ، انتہائی سفید رہے گا۔ یعنی کہیں لوگوں کو شراب کا مطلب وہ مطلب نہ لے لے جو دنیا میں نشہ جس سے کیا جاتا ہے یا آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، غنودگی آ جاتی ہے، کہیں یہ تصور نہ آئے، اس کے لیے اللہ فرما رہا ہے بیضاء، یعنی زمین کے شراب کی طرح نہیں رہے گی بلکہ بیضاء، انتہائی نیٹ صاف رہے گی، گدلا نہیں رہے گی۔ گدلا مطلب یعنی زمین پہ جو نشے کے لیے استعمال کیے جانے والی شراب رہتی وہ گدلے رنگوں کی رہتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جو شراب پلائے گا وہ بیضاء، انتہائی نیٹ سفید رہے گی، صفت للکاس، یعنی وہ پیالے کی صفت ہے کہ پیالہ سے مراد شرابی ہے نا، تو شراب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شراب کا رنگ انتہائی سفید ہوگا۔ لذتن، وہ بے انتہا لذت ہوگا، سرتاپا لذت ہوگا، عین لذت ہوگا۔ وہ صفت باللذتی، اسے لذت سے تعبیر کیا گیا، صفت بیان کی گئی ہے، یعنی ڈائریکٹلی ذات لذتن بولنے کے بجائے ڈائریکٹلی اسی کو لذت بول رہے ہیں۔ لذت تو ایک حاصل ہونے والی چیز ہے، لیکن نفس شے کا نام ہی لذت رکھ دینا کیا ہے؟ دیکھیے لذت تو آپ کوئی چیز کھائے بعد حاصل ہوتی، پیے بعد حاصل ہوتی، لیکن اس کا نام ہی لذت رکھ دینا کیا ہے؟ کأنہا نفس اللذتی، گویا کہ وہ عین لذت ہے، وعینہا، اور عین لذت ذات لذت، او ذات لذتین، یا وہ لذت والی مزے والی ہے، للشاربین، پینے والوں کے لیے، لا فیہا غول، اس میں کوئی نشہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی بھی ہلاکت یا بربادی نہیں ہوگی۔ اے لا تغتال عقولہم، یعنی ان کی عقلیں کبھی کیا کہتے ہیں غول میں مبتلا نہیں ہوگی، کخمور دنیا، جیسے دنیا کی شرابوں کی وجہ سے غنودگی طاری ہوتی ہے، نیند آتی ہے، ویسے نہیں ہوگی۔ وَهُوَ مِنْ غَالَهُ يَغُولُهُ غَوْلًا، یہ غال یغول باب نصر ینصرو سے غولاً مصدر کے ساتھ ہے، اذا اہلکہ وافسدہ، جب کہ وہ اس کو ہلاک کرے اور اس کو فساد میں مبتلا کرے، مطلب اس میں جنت کی شراب میں کوئی ہلاک یا فساد نہیں ہے۔ ولا هم عنها ينزفون، اور نہ ہی وہ اس شراب کی بنا پر نشے میں مبتلا ہوں گے، یعنی یسکرون، یعنی وہ نشے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اسکر یسکر اسکارن باب افعال سے معنی کیا آتے؟ نشے میں مبتلا کرنا، تو یسکرون مطلب یا یسکرون، یعنی ولا ينزفون اے ولا یسکرون، یعنی وہ نشے میں مبتلا نہیں کیے جائیں گے۔ یہ دراصل من نزیف الشارب ہے، یعنی نزیفہ سے جو نزیفہ سے جو ہے نا کیا ہے، ینزفون فعل مجہول ہے، اذا ذهب عقلہ، جب اس کی عقل معاف ہو جائے، چلی جائے، ویقال للسکران، اور عربی میں نشے میں رہنے والے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، نزیف و منزوف استعمال کیا جاتا ہے۔ ینزفون، علی و حمزہ، حضرت علی اور حضرت حمزہ کی قرأت میں ایک یعنی ینزفونا بھی آیا ہے، اے لا یسکرونا، یعنی وہ نشے میں نہیں جائیں گے، او لا ینزف شرابہم، یا ان کی شراب جو ہے نشے میں مبتلا کرنے والی نہیں ہوگی۔ یہ انزف الشاربو سے ہے باب افعال سے، یعنی شراب پینے والا نشے میں جب آ جاتا ہے، اذا ذهب عقلہ او شرابہ، جب اس کی عقل چلی جائے یا پھر اس کی شراب ختم ہو جائے۔ یہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سورہ صافات میں چل رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلی نعمت یہ بولے آپ کو کہ نعمتوں کے باغات میں عزت کے ساتھ رہیں گے، پھر شراب کا پیالے کا ان کے پاس دور چلے گا، یہ بھی نعمتوں میں شراب کا ذکر آنے کی بنا پر کہیں لوگ یہ نہ سمجھ جائیں کہ کیا وہ دنیا کی شراب کی طرح سر میں درد پیدا کرنے والی، غنودگی کر دینے والی، یا پھر بے ہوش کر دینے والی، یا نشے میں مبتلا کرنے والی،
یا جنون اور پاگل پن میں مبتلا کرنے والی ایسی تو چیز نہیں ہے، یہ شک پیدا نہ ہو، اس کے لیے یہ آیت مبارکہ سورہ صافات میں آئی ہے، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون۔ جامعہ نظامیہ کے حضرت صدر الشیوخ حضرت طاہر رضوی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ آدھے سر کے درد کے لیے اس آیت کو تجویز کرتے تھے۔ بزرگان دین سے بھی یہ آیت جو ہے آدھے سر کے درد کے لیے تجویز ہے۔ کون سی آیت؟ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ یعنی کیا بولتے جنت کی شراب میں نہ کوئی غنودگی ہے، نہ ہی اس سے وہ نشے میں آئیں گے۔ وعندہم، تجویز کا مطلب تجویز مطلب متعین کرنا، طے کرنا، پڑھیے بول کے، جیسے ڈاکٹر آپ کو دوا لکھ رہے تو دوا انہیں لکھ رہا نہیں، انہیں تجویز کر رہا، آپ کو ڈسکرپٹ کر رہا، تو ڈسکرپٹ جو کرتے یہ طے کرتے کہ بھئی یہ گولی کھائیے۔ ویسے روحانی یا پھر جسمانی امراض کے لیے جو روحانی علاج رہتے وہ تجویز کیے جاتے۔ اب اس کے بعد کی آیت میں فرمایا جا رہا ہے وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان جنتیوں کے پہلوؤں میں چند حوریں ہوں گی، عورتیں ہوں گی جن کی نگاہیں نیچے ہوں گی، قصرنا ابصارهن علی ازواجہن، اور وہ اپنی نگاہوں کو اٹھائی ہوئے ہوں گی، علی ازواجہن، اپنے شوہروں کے اوپر، لا یمددن طرفا الی غیرہم، وہ اپنی نگاہیں ان یعنی اپنے شوہروں سے ہٹ کر کسی اور کی طرف دراز نہیں کریں گی، عین، یعنی وہ بے انتہا جو ہے نا کیا شرمیلی طبیعت والی ہوں گی، باحیا ہوں گی۔ یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جنتی عورتیں جب نگاہیں نیچے کرتی ہیں تو ان کا جمال، ان کی خوبصورتی اٹھان پر آ جاتی، تو گویا عورت کے جمال میں اضافہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ اس کا شرم و حیا ہے۔ یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اتنی پاک دامن ہے کہ جب سے پیدا ہوئی کبھی نیچے نظر اٹھا کے نہیں دیکھی۔ وہ ان کے دماغ میں بنا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس جنتی کے حق میں مجھے لکھ دے گا میں اس کا حق ہوں، کسی اور کو دیکھنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا پھر ان کی خوبصورتی جمال بتانے کے لیے، ان کی عفت و پاک دامنی بتانے کے لیے یہ صفت بیان کی گئی ہے۔ کون سی؟ قاصرات الطرف، وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھی ہوئی ہوں گی، یعنی کیا بولتے اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھ رہی ہوں گی۔ اس کے بعد اور ایک صفت ان کی یہ بتائی گئی، عین، اعینو کی جمع ہے، یہ مؤنث جو ہے عیناؤ ہے، تو یہ جو مؤنث ہے مؤنث کی جمع مانی جائے گی، کیونکہ یہاں پہ عورتوں کے لیے کہا جا رہا ہے، اس لیے صاحب نصفی فرما رہے ہیں کہ عین جمع عینا، یعنی مؤنث کی جمع ہے، کیونکہ حور مؤنث رہیں گے نا، تو مؤنث کی جمع۔ اگر مذکر کے لیے بولا جائے تو اعین کی جمع ہے بولتے تھے، تو اعینو کی جمع نہیں ہے بلکہ کیا عیناؤ کی جمع ہے۔ عربی زبان میں جو صفت مشبہ رہتا، صفت مشبہ کی جمع مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ نجلاء یعنی وہ بہترین ساخت والی، واسعۃ العین، کھلی کشادہ چشم والی ہوگی، چشم یعنی نگاہ۔ کأنہن بیض مکنون، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ محفوظ انڈا ہے۔ محفوظ انڈا ہے مطلب یعنی مسون، جسے محفوظ کر دیا گیا ہو۔ شبہہن ببیض النعام المکنون فی الصفا، عام طور پہ عرب جو ہے نا کیا ہے عورتوں کی سفیدی کو، رنگ کی عمدگی کو، رنگ کا جو فیئرنیس رہتا، اس کا جو نیٹنیس رہتا، اس کو عرب جو ہے نا کیا شترمرغ کے انڈے سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے نا کیا جنت کی جو حوریں جنتیوں کو ملیں گی، ان کی صفائی رنگ، ان کی سفیدی، ان کے رنگ کی عمدگی اور فیئرنیس میں انہیں بھی جو ہے اسی محفوظ انڈے سے تشبیہ دی جا رہی ہے، صفائی رنگ میں، رنگ کی صفائی میں۔ وہ بھی ہے تشبہ العرب النساء، اور عرب جو عورتوں کو اسی سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ وہ تسمیہن بیضات الخدور، اور انہیں پالکیوں میں بیٹھنے والی سفید انڈوں سے تشبیہ دیا کرتے تھے، یعنی پالکی میں جب بیٹھ کے جاتے تھے، اعلیٰ خاندان والی، اعلیٰ رنگ والی عورت جب بیٹھ کے جاتی تھی، شاعر دیکھ لیتا تو کیا بولتا تھا؟ ارے آج پالکی میں شترمرغ کا انڈا دیکھا بولتا تھا۔ تو شترمرغ کا انڈا دیکھا بول کے انہیں لوگ سننے والے بھی سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پہ انہیں کیا بولنا چاہ رہا۔ تو بالکل وہی تشبیہ حوروں کے لیے جنت میں جو حوریں ملنے والی ہے، قرآن کریم نے وہ تشبیہ استعمال کی ہے کہ انہن بیض مکنون۔
وعطف شترمرغ انڈے کی طرح. شتر مرغ کا جو انڈا رہتا وہ انتہائی نیٹ سفید رہتا، کوئی دھول اس پہ نہیں لگتی، جمتی نہیں، اور پھر کلر اتنا سفید رہتا کہ بھائی اس کی جیسی سفیدی کسی اور چیز میں نہیں پائی جاتی، تو اس لیے اس کو تشبیہ کے لیے استعمال کرتے تھے. یہ اور بات ہے بعد میں دوسری چیزیں ڈسکور ہوئی سفیدی میں، لیکن جب عرب کا جو کلچر تھا، ان کا جو ماحول تھا، اس میں ان کو جو ہے نا کیا ہے، شتر مرغ کے انڈے سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں دکھتی تھی سفیدی و عمدگی میں، اس میں کوئی دھول دھپا نہیں رہتا، فیئرنیس رہتا. تو اس لیے جو ہے نا کیا قرآن کریم جنت کے حوروں کو بھی اسی محفوظ شتر مرغ کے محفوظ انڈے سے تشبیہ دے رہا ہے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہاں تک اوپر کی آیتیں ہو گئی. اب یہاں سے نیچے کی آیتیں ہیں، جس صاحب نصفی جن کی تفسیر الگ سے ذکر کر رہے وہ آیتیں ہیں. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر یہ جنتی ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھیں گے. یتساءلون، ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے کہ بھئی آپ کہاں سے ہیں، آپ کدھر تھے، کیونکہ جنت میں یہ جو دنیا کا لوکیشن ہے یہ ختم ہو جائے گا. آپ انڈیا کے ہیں تو ضروری نہیں کہ جنت میں آپ کو پڑوسی انڈیا کا ملے گا، آپ کا پڑوسی حبشہ کا بھی ہو سکتا، آپ کا پڑوسی ملک شام کا بھی ہو سکتا، آپ کا پڑوسی جو ہے نا کیا ہے سعودی کا بھی ہو سکتا. تو مطلب یہ کہ بھائی سب کی لوکیشن جغرافیہ چینج ہو کے ایک نیا پڑوسی پن جنت میں شروع ہو جائے گا. تو اس لیے نئے معلوم ہوں گے نا بھائی انہوں کون ہے، انہوں کیا ہے، علم غیب تو نہیں ہے. تو انسان ایک دوسرے سے سوالات کریں گے، آپ کا کیا حال تھا، آپ کا کیا تھا، آپ کا کیا تھا. تو قرآن اس منظر کو بیان کر رہا. سبحان اللہ. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ ان میں کے بعض جنتیوں میں کے بعض کی طرف آگے بڑھیں گے، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ان جنتیوں میں سے کہنے والا یہ کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا. یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی سچائی کرنے والے یعنی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا اس وقت جب کہ ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے. اِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا پھر ہمیں دوبارہ بدلہ دیا جائے گا. یعنی مذاق اڑانے کے لیے وہ بولا کرتا تھا. ایک جنتی بول رہا کہ بھائی میرا ایک دوست تھا، وہ دوست جو ہے نا کیا ہے ایمان بالآخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد جتنے مراحل ہیں ان مراحل کا وہ انکار کیا کرتا تھا. تو انکار جو وہ کیا کرتا تھا اس انکار کو انہیں ذکر کر رہا ہے کہ کیا بولتا تھا وہ، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، تو کیا اس وقت پھر ہمیں ہمارے پورے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. قال هل انتم مطلعون، وہ کہے گا کہ کیا وہ میرے اس دوست کو تم دیکھ سکو گے جھانک کر. فطلع، تو وہ جھانکے گا. فرآہ فی سواء الجحیم، اس دوست کو وہ دوزخ کے عین درمیان میں پائے گا. قال تاللہ ان کدت لتردین، وہ کہے گا کہ بخدا تو مجھے ہلاکت میں ہی ڈال دیتا، تو مجھے تباہی کر دیتا، تو میرے لیے موجب ہلاکت بن جاتا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی تو میں بھی دوزخیوں میں حاضر کیا جاتا، یعنی جن پر عذاب حاضر کیا جا رہا ہے ان میں ہو جاتا. افما نحن بمیتین، تو کیا اب ہم کبھی نہیں مرنے والے ہیں. الا موتتنا الاولی، مگر وہ ہماری پہلی موت ہی ہمارے لیے کافی ہے. وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب بھی نہیں دیا جائے گا. ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ انتہائی بڑی کامیابی ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسے ہی کاموں کے لیے کام کرنے والے آگے بڑھیں. یعنی جب کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس قسم کے کام کریے، اس سے فائدہ ہوگا. فاقبل بعضهم میں اقبل بعضهم میں بعضهم ہم، یہ جو ضمیر ہے اس سے مراد کون ہے؟ علامہ نصفی فرما رہے ہیں کہ بعضهم سے مراد یعنی اہل الجنتی، یعنی اہل جنت ہے. علی بعض یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے مل کر سوال کر رہے ہوں گے. عطف علی یطاف علیہم، سابق میں جو آیت آئی ہے وہ یطاف علیہم بکأسن کی، اس پر فاقبل بعضهم کا فا کے ذریعے عطف کیا جا رہا ہے. والمعنی، اس کا معنی یہ ہے کہ یشربون، وہ شراب پی رہے ہوں گے جنتی، و یتحادثون علی الشراب، اور شراب پر بیٹھ کر، یعنی جیسا بولتے نا چائے پہ بات ہوگی بولتے، دیکھیے کافی پہ بات ہوگی بولتے، سمجھ رہے ہیں آپ، چائے پہ کافی پہ. تو جنت میں جو لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کے طور پہ شراب دے گا تو وہ شراب پیتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے. تو کیا بات ہوگی وہ بیان کی جا رہی ہے. کعادت الشربی،
یہ ایسے ہی ہے جیسے عام طور پہ شراب پیتے وقت کی عادت ہے، تو قالا جیسے شاعر کا کہنا ہے کہ وما بقیت من اللذاتی، کہ لذتیں کچھ بھی باقی نہیں رہی. شاعر کہتا ہے کہ وما بقیت من اللذاتی، زمین پر جتنی لذتیں تھیں تمام لذتیں ختم ہو گئی. الا احادیث الکرام علی المدام، مگر دوستوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ بیٹھ کے جو بات کرتے ہیں بس وہ ایک لذت باقی رہ گئی. تو شاعر کا قول یہاں لا کے علامہ نصفی فرما رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں لذتوں میں سے ایک لذت یاروں کے ساتھ یاری کر کے بیٹھ کے مذاق کر کے بات کرنا بھی ہے، تو وہ نعمت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں میں ہے بلکہ بیان کر دے رہا بلکہ بول رہا. ایک شاعر جب بول رہا تو شاعر تو دنیا کی چیزیں دیکھ کے بولیں گا نا بھائی لذتوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتیں بہت اعلیٰ ہمارے دماغ سے ہماری عقل و فہم سے بالا تر نعمتوں کی لذتیں ہیں، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے بتا رہا کہ بھائی یہ جو تم دنیا میں جن چیزوں کو لذت بول کے بولتے وہ چیزیں اعلیٰ شکل میں ہم جنت میں تمہیں عطا کریں گے. سبحان. تو شاعر کا یہاں شعر لا کے علامہ نصفی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی کہیں تم یہ سمجھیں گے کہ بھائی مل کے شراب پیتے ہوئے بات کر رہے ہیں تو اس میں بڑی بات کیا ہے. تو شاعر کا کلام پیش کر رہے ہیں کہ شاعر تو اس کو نعمتوں میں شمار کر رہا. لذتوں میں اگر کوئی لذت اگر باقی رہ گئی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے تو یاروں کی یاری ہے، بیٹھ کے جو بات کرتے ہیں محفل بازی ہوتی. تو یہی چیز کو جنت میں اعلیٰ طور پہ پیش کیا. اعلیٰ طور پہ اعلیٰ طور کیا ہے؟ اعلیٰ طور پہ یہ ہے، اعلیٰ طور پہ یہ ہے کہ بھائی دنیا میں جب آپ یاروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہے تو کوئی مفاد رہتا، کینہ رہتا، عداوت رہتی، کسی کی غیبت رہتی، یا پھر ایک دوسرے سے کچھ مفاد رہتا، کچھ بھی رہتا، تو جنت میں تمام چیزوں کو مٹا دیا جائے گا. اب بیٹھ کے محفل میں جب ایک دوسرے سے بیٹھ رہے تو نہ ان سے کوئی مفاد ہے، نہ ان کا، نہ انہوں ان سے کچھ چھپا رہے، نہ انہوں ان سے کچھ چھپا رہے، نہ انہوں بیٹھ کے کسی تیسرے کی غیبت کریں گے، نہ چوتھے کی غیبت کریں گے. بس بات ہوں گی تو اپنی دنیاوی کامیابی کامرانی کی بات ہوں گی کہ بھائی دنیا کی زندگی جو ہماری تھی بڑی کامیاب و کامران ہو. جیسے دنیا میں جو ہے نا کیا ہے، نوکری کر کے کوئی ریٹائرڈ ہوتا، گورنمنٹ نوکری کوئی بھی نوکری کر کے ریٹائرڈ ہوتا نا، ریٹائرڈ ہوئے بعد اور ایک ریٹائرڈ آدمی کے ساتھ بیٹھ کے انہیں اپنی پوری جو یعنی کیا بولتے ورکنگ ایئر جتنے بھی گزرے ہیں کام کا جتنا بھی وقت گزرا اس زمانے میں اس کے اوپر ایک بھی دھبا نہیں آیا، بلکہ جب تذکرہ کریں گا تو انہیں کیسی راحت کی موت مریں گا. اس قسم سے بولنا بھی ضروری ہے نا کہ بھائی میں 40 سال نوکری کرا، 30 سال نوکری کرا، ایک ریمارک میرے اوپر نہیں ہے. الحمدللہ وہ انہیں پابندی سے نہیں آتا تھا لیکن اس کا میرے اوپر کچھ بھی اثر نہیں پڑا. ان جو پابندی سے نہیں آتا تھا انہیں ریٹائرڈ بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے مر گیا، لیکن ہم دیکھو ہم پابندی سے جاتے تھے، ریٹائرڈ بھی آج بھی الحمدللہ نوکری کرے جیسے صحت مند ہے. تو یہ جو منظر رہتا آپ دنیا میں دیکھتے، ریٹائرڈ لوگ بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے سے اپنے کارنامے اپنے وہ یہ بیان کرتے، کوئی نہیں ملا تو خاص طور پہ دعوت دے کے بٹھا کے جو ہے نا کیا ہے اپنے کیا بولتے جیسا بولتے نا بھائی پرانے فوجی سے نئے حاجی سے نہیں ملنا بولتے، اردو میں محاورہ ہے، نیا حاجی اور پرانا فوجی کبھی ان سے نہیں ملنا بول کے بولتے. کیوں بولتے؟ اس لیے نیا حاجی آتے پورے مناسک ایک ایک باریک باریک چیز سنوچ بولتا آپ وہاں کیا ہوا یہاں کیا ہوا. پرانا فوجی اس لیے کہ وہ انہیں بھی جو ہے نا کیا ہے پورا جو 10 20 30 سال جو بھی سروس کرا بارڈر پہ ایک ایک چیز باریک باریک انہیں وہاں کھجا لے کے بیٹھا تھا، وہ چیزیں پوری آپ کو سنو بولتا. تو یہ جو محاورہ ہے اسی کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے کہ بھائی ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک دوسرے کے خیالات اور اپنے چیزوں کو مطلب وہاں پہ بیان کرنا، یہ دل کو تسلی قلب کے سکون کا ذریعہ بنتا ہے. کیونکہ انسان کوئی لذتوں کا مشین نہیں ہے، انہیں ایک دوسرے کی فکر خیال سے واقف ہو کے بھی جو ہے راحت، سیٹسفیکشن، اطمینان، سکون محسوس کرتا ہے. تو اللہ بول رہا ہے کہ وہ سکون بھی ہم جنت میں دینے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان. یہی وجہ ہے کہ فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، ایک مکمل آیت بتائی گئی وہ محفل بازی کی کہ جنتیاں بعض ایک دوسرے سے ملیں گے، سوالات کریں گے، کیا ہوا آپ کے کون تھے دوست، سب آ گئے نہیں آئے، کچھ چھڑ گئے ادھر چلے گئے دوزخ کو، اس قسم کی باتیں. قال قائل منہم، ان میں کے کہنے والا کہے گا انی کان لی قرین، میرا ایک دوست تھا، یقولو وہ کہا کرتا تھا انک لمن المصدقین، بحمزتین، یا حمزے دو حمزوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے شامی اور کوفی کے بعد، یعنی ان کا مطلب یہ کہ ایک حمزہ آ کا ہے اور ایک انا کا حمزہ ہے، تو یہ دو حمزوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے شامی اور کوفی کی قرأت میں، اور وہی جمہور کی قرأت ہے. لمن المصدقین، وہ کہا کرتا تھا کہ تم سچ بولنے والوں میں سے ہو، کیا تم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، بیوم الدین، قیامت کے دن کو،
اذا متنا وکننا ترابا وعظاما، کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں اور ہڈی ہو جائیں کیا اس وقت ہمیں دوبارہ زندہ کر کے بدلہ دیا جائے گا؟ لمجزیون من الدین، یعنی کیا بولتے ہمیں بدلہ دیا جائے گا، دین سے ہے یعنی بدلہ دینے کے لفظ سے، وہو الجزاء اور وہ جزا ہے۔ قال ذلك القائل، پھر وہ جو آپس میں دو بات کر رہے ہیں وہ ایک بات کرنے والا کہے گا هل انتم مطلعون، کیا تم جھانک کر دیکھ سکتے ہو الی النار، دوزخ کی طرف، لیوریکم ذلک القرین، تاکہ میں تمہیں بتا سکوں میرا ایک دوست، قیلا کہا جاتا ہے کہ ان فی الجنت کون، کہ جنت میں ایک کونچا ہے، جنت میں ایک کونچا ہے، کونچا مطلب ایسا جیسا مسجدوں میں اذان دینے وغیرہ کے لیے بنایا جاتا تھی کہ اذان دینے کے لیے کٹے کے ٹائپ میں ایسا بنایا جاتا، تو ویسے جنت میں بھی جو ہے ایک اونچی جگہ پہ کونا بنا دیا گیا ہے، ینظر اہلها منها الی النار الی اہل النار، وہاں پہ جنتی ٹھہر کر دوزخیوں کی طرف دیکھ سکیں گے۔ کیا ضرورت ہے صاحب اس کی؟ اللہ کیوں بنایا ہوں گے؟ اس لیے بنایا کہ بھائی دیکھ کے ان کو خوش ہونا کہ بھائی ہاں ہم پار ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے، یہ لوگ آپ پھنس گئے بول کے یقین ہونا نا۔ جی دنیا میں جن چیزوں پہ ایمان لائے تھے وہ حق تھی، بلکہ اس حق کی ایک علامت یہ رہے گی کہ بھائی جنتی جنت میں ٹھہر کے دوزخیوں کی طرف دیکھے گا۔ تو وہ کونچے پر جا کر دیکھے گا یا پھر اپنے ہی جنت میں محل میں سے بیٹھ کر دیکھے نہیں گا؟ نہیں، ایک خاص مقام بنا دیا اللہ، خاص اس مقام سے دیکھ سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی جہاں ہے وہاں سے نہیں دیکھ سکتے، ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ دوزخ جو ہے ایک مستقل الگ مقام رہے گا نا، تو جنت میں ایک خاص مخصوص مقام سے ٹھہر کے آپ جو ہے نا کیا ہے اہل النار کو دیکھ سکتے۔ بھائی جنت سے دوزخ میں جھانکنا بول تو یہ آزو بازو گھر میں جھانکنے کی طرح نہیں ہے نا، آپ پڑھے چھوں گے نا بھائی جنت کتنے طویل فاصلے پہ رہے گی، دوزخ کتنے طویل فاصلے پہ رہے گی، تو یہاں ٹھہر کے تم اپنے ساتھی کو دیکھ رہے ہیں بولے تو ایک خاص مخصوص مقام بنا دیا اللہ تاکہ وہاں جا کر دیکھ سکیں، وہ جگہ وہی کہلاتی ہے۔ او قال اللہ تعالی لأہل الجنت، اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے کہے گا هل انتم مطلعون الی النار، کیا تم دوزخ میں جھانک سکتے ہو، فتعلموا تو جان لو این منزلتکم من منزلت اہل النار، کہ تمہارا مقام اور پوزیشن دوزخیوں کے مقابلے میں تمہاری کہاں ہے پوزیشن، دیکھ لو اچھی طریقے سے۔ تو گویا یہ کیا بولتے ہیں قال هل انتم مطلعون کی آیت سے مراد کون ہے، قالا کا فاعل کون ہے؟ یہ جو جنتی بات کر رہا ہے وہ اپنے دوست سے کہے گا کہ کیا تم دوزخ کو جھانک سکتے ہو، ایک قول۔ دوسرا قول علامہ نصفی فرما رہے ہیں کہ اللہ فرمائے گا کہ بھائی دیکھ لیے آپ ایمان لائے تھے، آپ کہاں ہیں، کافر کہاں ہیں دیکھ لیے نا، کافر کہاں ہیں دیکھ لیے نا، یعنی کیا بولتے ہیں انہیں اپنے انجام کو پہنچا، تم اپنے انجام کو پہنچے، تو تم جھانک کے دیکھ لو تمہارا فلاں زید بکر عمر کہاں ہے اور تم کہاں ہیں، دیکھ لو جھانک کر۔ یعنی تم جھانک کر دیکھ لو کہ بھئی تمہارا انجام کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا، دیکھ لے سکتے ہیں۔ فطلع المسلمون، تو پھر مسلمان جھانکے گا، دیکھے گا، فرآہ، پھر وہ اپنے اس دوست کو دیکھے گا، اے قرینہ، یعنی اپنے اس دوست کو جو اس کا خاص دوست تھا اس کو دیکھے گا، فی سواء الجحیم، فی سواء الجحیم، وہ جو ہے نا کیا ہے جہنم کے عین درمیان میں موجود ہے، وہ جہنم کے درمیان میں یعنی وسط میں موجود ہے، یعنی کیا بولتے ہیں آپ کے عین جہنم میں، مطلب یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہے نا کیا ہے بالکل الگ ہے، بلکہ وہ عین جہنم میں موجود ہے، اس طریقے سے عین جہنم میں موجود ہے، مطلب جہنم کے درمیان میں ہے۔ قالت اللہ ان کی لتردین، وہ پھر کہے گا کہ اچھا ہوا میں تجھ سے بچ گیا، ورنہ تو مجھے تباہ کر کے رکھ دیتا، ہلاکت میں ڈال دیتا۔ ان مخففۃ من الثقیلۃ، یہ ان کتا، ان جو ہے یہاں پہ ان کتا میں جو ان ہے یہ ان شرطیہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان نافیہ ہے، بلکہ یہ ان جو ہے نا کیا ہے ان مخففہ ہے، یعنی ان سنے ہوں گے نا آپ، ان میں سے ایک تشدید ہٹا دو، اب نون ہٹا دو تو کیا بن جاتا ہے، ان بن جاتا، تو وہ ان ہے یہ، یعنی بے شک کے معنی میں۔ عام طور پہ ان کے معنی اردو میں کیا کرتے، اگر کرتے، لیکن وہ اگر شرط کا رہا تو کرتے، ان یہاں پہ وہ شرط کے معنی میں نہیں رہنے کی بنا پہ آپ ترجمہ کیا کریں گے، بے شک۔ وہی تدخل علی قعدہ، یہ قعدہ پہ بھی داخل ہوتا ہے، جیسے سورہ کیا بولتے ہیں آپ کے سورہ قلم میں آیا تھی کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ میں بول رہا ہوں، یہ
یعنی یہاں پہ یعنی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یعنی ان جو ہے یکادو پہ آیا، پھر آگے لَيُزْلِقُونَكَ میں لام آیا، وہ لام سے ہم پہچان لے سکتے کہ یہ انا سے ان بنائے، کیونکہ ان اگر شرطیہ رہتا تو آگے کے کلمے پہ لام نہیں آتا تھا۔ یہاں پہ بھی دیکھیے ان کِدتَ لَتُرْدِينَ، لَتُرْدِينَ میں لام آیا، جیسا وہاں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ میں لام آیا، ویسے یہاں پہ ان کِدتَ لَتُرْدِينَ میں بھی لام آیا۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ ان جو ہے انہیں مخففہ ہے، اس کی ضمیر شان اس کا اسم ہے جو محذوف ہے، آگے اس کی خبر ہے۔ وہی تدخل علی کانا، یہ کانا پہ بھی داخل ہوتا ہے، کما تدخل علی کانا، جیسے کانا پہ داخل ہوتا ہے۔ واللام ہی الفارقۃ بینہا وبین النافیۃ، اور یہ جو لام آ رہا ہے یہ فارقہ ہے، فارقہ مطلب فرق پیدا کرنے والا ہے اس کے درمیان اور نافیہ کے درمیان میں۔ اور لتردین میں جو اردا یردی ارداء سے فعل ہے، الرداء الاہلاک، یہاں اردا جو ہے اہلاک کے معنی میں ہے۔ وبالیاء فی الحالین یعقوب، اور یا کے ساتھ پڑھا گیا ہے دونوں حالتوں میں، یعنی دونوں حالتوں میں مطلب یعنی جو حالتین بیان کیے گئے ان میں سے کوئی بھی حالت ہو، دونوں میں جو ہے نا کیا ہے یہ لتردینی، لتردینی یعنی نون یا زیر نی کے ساتھ پڑھا گیا۔ ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، وہ رب کی نعمت کیا ہے، وہی العصمت، وہ جو ہے نا کیا ہے محفوظ رکھنا ہے، والتوفیق، اور توفیق دینا ہے، فی الاستمساک بعروۃ الاسلام، یعنی اسلام کی رسی کو تھامنے کی اللہ نے جو توفیق دی ہے، اگر یہ توفیق نہ ہوتی تو لکنت من المحضرین، تو مجھ پر بھی عذاب نازل ہوتا، یعنی میں بھی ہو جاتا ان لوگوں میں سے جن پر عذاب نازل کیا جاتا ہے، یعنی من الذین، یعنی ان لوگوں میں سے ہو جاتا احذر العذاب، جن پر عذاب پیش کیا گیا، کما احذرتہ انت وامثالک، جیسا کہ تو اور تیرے مانند دوسرے لوگوں پر عذاب پیش کیا گیا ہے۔ افما نحن بمیتین، اب آگے کی آیت کی تشریح آ رہی ہے کہ کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں، یعنی الا موتتنا الاولی، مگر جو ہم کو پہلی موت آ چکی ہے وہی ہماری موت تھی، اب آگے کوئی موت نہیں ہوگی۔ وما نحن بمعذبین، اور نہ ہی ہمیں کوئی عذاب دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ الفاء للعطف علی محذوف، یہاں پہ فا جو ہے عطف کے لیے ہے محذوف کے طور پر، تقدیرہ دراصل افما کا جملہ کیا ہے، اس طریقے سے جملہ کیسے، نحن مخلدون منعمون فما نحن بمیتین ولا معذبین، یعنی آ اور فا کے درمیان میں مکمل ایک لائن کا جملہ محذوف ہے۔ اب قرآن میں دیکھیے بے حساب جگہ آتا، کیا آتا، افلا تعقلون آتا نا، افلا تعلمون، ہم کیا سمجھتے آ اور فا کا معنی کر لینا ختم کافی ہے، لیکن وہاں نہیں ہے، وہاں پورا جملہ محذوف ہے۔ آ کے بعد کیا محذوف رہتا، یہ پورا طویل جملہ ہے، دیکھیے ہمیشہ آ کے بعد وہ جملہ پوشیدہ رہتا جو فا کے بعد جملہ ہے اس سے قرینہ پایا جانا، اس سے مشابہت رہنا، ایسے جملے جو ہے نا کیا آ کے بعد پوشیدہ رہتے۔ تو یہاں پہ افما نحن بمیتین میں کیا پوشیدہ ہے، یہاں پر یہ پوشیدہ ہے نحن مخلدون، کیا ہم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، منعمون یعنی ہمیں نعمتیں دی جائیں گی، فما نحن بمیتین پھر ہم دوبارہ مرنے والے نہیں ہوں گے، ولا معذبین اور نہ ہی ہمیں عذاب دیا جائے گا۔ والمعنی یہاں پر معنی کیا ہے، ان هذه الحال، یہ جو حالت ہے وہ حالت جو ہے نا کیا ہے مومنین کی ہوگی، وہو اللہ یذوق الا الموتۃ الاولی، اور وہ یہ ہے کہ مومنین صرف ایک ہی موت کو چکھنے والے ہیں، بخلاف الکفار کافروں کے خلاف، فإنہم فیما یتمنون فیہ الموت کل ساعۃ، فیہ الموت کل ساعۃ، کفار تو ان لوگوں میں سے جو ہر گھڑی موت کی تمنا کریں گے لیکن موت سے محروم رہیں گے۔ وقیل لحکیم، ایک عقلمند دانشمند سے پوچھا گیا، ما شر من الموت، کہ موت سے بدتر چیز کیا ہے، یہاں حکیم سے مراد کیا ہے، دانشمند ہے، وہ لوگ جو سمجھدار رہتے دانشمند رہتے انہیں حکیم کہا جاتا ہے، کہ ایک حکیم اور دانشمند سے کہا گیا کہ ما شر من الموت، کہ موت سے بری چیز کیا ہو سکتی ہے، تو انہوں نے بہت ہی شاندار جواب دیا، انہوں نے کہا قال الذی یتمنی فیہ الموت، کہ وہ آدمی جو کسی گھڑی میں موت کی تمنا کرتا ہے، تو یہ جو موت کی تمنا ہے یہ موت سے زیادہ بدترین چیز ہے۔ وَهَذَا قَوْلٌ يَقُولُهُ الْمُؤْمِنُ تَحَدُّثًا بِنِعْمَةِ اللَّهِ، اور یہ وہی قول ہے جسے مومن نعمت کو، اللہ کی نعمت کو بیان کرنے کے طور پر کہیں گے، بِمَسْمَعٍ مِّن قَرِینِهِ،
اپنے دوست کو سنانے کے طور پر وہ کہیں گے لیکون توبیخا لہو، تاکہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو، زیادہ تعظیم، اور اس کے عذاب میں اضافہ بھی ہو، یعنی اس کے عذاب میں کیا ہو، زیادتی بھی ہو. تو ڈانٹنے کے لیے یہ کہیں گے کیا چیز، الا موتتنا الاولی، تو جو ہے نا کیا ہے، مستقل موت میں ہے، کیونکہ ہر لمحہ موت کی تڑپ مانتے رہنا، مارتے رہنا، اب موت کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دکھنا خود ایک عذاب ہے. کیونکہ بھائی موت سے ہٹ کے کوئی اور دوسرا چارہ رہنا تھا، پلٹنا تھا، بچپنا آنا تھا، یا ایک دم بڑھاپا آ جانا تھا. تو آدمی کی فنا اور موت کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہنا، اور موت تمنا کے بعد بھی نہ آنا دوزخیوں پر، یہ خود جو ہے موت سے بدتر چیز ہے. اللہ اکبر. وَمَوْتَتُنَا نُصِبَ عَلَى الْمَصْدَرِ، وَمَوْتَتَنَا اس کو مصدر کی بنا پر منصوب کیا گیا ہے. والاستثناء متصل، اور وہ استثناء متصل ہے. استثناء متصل کے طور پر تقدیر ہو، اس کی تقدیر یہ رہے گا، کیا رہے گا، وَلَا نَمُوتُ إِلَّا مَرَّةً، یعنی ہم نہیں مریں گے مگر صرف ایک بار ہی. او منقطع، یا پھر وہاں پہ استثناء جو ہے منقطع ہے، وہ تقدیر ہو، اور استثناء منقطع اگر مانا جائے گا تو اس کا مقدر یہ رہے گا لیکن الموتۃ الاولی، یعنی ایک پہلی جو موت ہے وہی موت ہماری ہے. قد کانت فی الدنیا، وہ دنیا میں ہم کو آئی تھی. ثم قال لقرینہ تقریعا لہ، پھر وہ اپنے دوست کو یعنی کھٹکھٹانے کے لیے مطلب یعنی اس کو جھنجھوڑنے کے لیے. اب جھنجھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس کو ایک مطلب کیا بولتے کھٹکھٹانے کے لیے کہ تو غلط ہے یہ بتانے کے لیے. پھر وہ جنتی سے کہے گا ان ھذا، بے شک یہ، یعنی الامر الذی نحن فیہ، یعنی وہ معاملہ جس میں ہم موجود ہیں، لہو الفوز العظیم، ایک بڑی کامیابی ہے. ثم قال اللہ عز وجل، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا لمثل ھذا فلیعمل العاملون، کہ سن لو اے جنتیوں، اے زمین والو، اس جنتیوں کا جو تذکرہ تم نے سنا ہے، اس تذکرے سے تم نصیحت حاصل کر لو کہ اگر دنیا میں عمل کرنا ہے تو یہ جو مذکورہ عمل ہے اس عمل کی طرح تم عمل کرنے والے عمل میں لگ جائیں. وقیلا، ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ہوا ایضا من کلامی، یہ بھی جنتی ہی کا قول رہے گا. وہ جنتی خود کہے گا اپنے آپ کو پیش کر کے کہ اگر عمل کرنا ہو تو میرے عمل کی طرح کرو، ورنہ تمہارے عمل کی کوئی اعتبار نہیں ہے. یہاں پر یہ آیتیں ختم ہو گئی. اب انشاءاللہ کنٹینیو ہے. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ بہترین مہمان نوازی ہے یا پھر جو زقوم کا درخت ہوتا ہے وہ بہترین مہمان نوازی ہے. یعنی جنتیوں کے بارے میں جو ابھی بیان کیا گیا آپ کو کہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، مسند نشی ہوں گے، اور ایک دوسرے سے روبرو بیٹھے ہوئے ہوں گے، شراب پی رہے ہوں گے، اور پھر وہ اپنی نعمتوں پر شکر ادا کر رہے ہوں گے. تو یہ جو جنت کی مختلف نعمتیں ہیں، کیا یہ نعمتیں بہتر ہیں یا پھر زقوم کا درخت بہتر ہے. انا جعلناها فتنة للظالمین، تو اے لوگو سن لو کہ ہم نے اس کو، یعنی اس درخت کو، زقوم کے درخت کو ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی عذاب بنایا. جنت میں ہم نے ایک زقوم درخت رکھا ہے، اس میں آزمائش ہے، مطلب اب آزمائش نہیں ہے، اب کیا ہے وہ آزمائش نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہ عذاب ہے. تو ہم نے وہ شجرۃ الزقوم جو ہے عذاب کا ذریعہ بنایا ہے. اب وہ درخت کی تعریف کر رہے ہیں قرآن کے متن میں کہ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ جو زقوم کا درخت ہے ایک ایسا درخت ہے جو جنت کی گہرائی سے، یعنی اس کی جڑ سے نکلتا ہے. یعنی اس کا تعلق کیا ہے، کہاں سے، نعوذ باللہ، دوزخ کے گہرائی سے. کس سے، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، ایک ایسا درخت ہے جو زقوم کا جو درخت ہے دوزخیوں کو عذاب دینے کے لیے، وہ دوزخ کے جڑ سے، یعنی دوزخ کی گہرائی سے وہ نکلتا ہے. طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، وہ اس درخت کے جو خوشے ہیں، خوشے بول تو سمجھ رہے نا آپ، جیسا انگور کا کیا رہتا، خوشہ رہتا، جیسا اپنے پاس کیا بولتے شاخ ڈگالی، پھل کا جو خوشہ رہتا اس خوشے کو طلعن کہتے ہیں. تو یہ جو شجرۃ الزقوم کا جو پھل ہے، پھل کے جو خوشے رہتے، وہ خوشہ دکھنے میں ایسا گول اس طریقے سے ہے، اتنا ڈرونی ہے کہ کأنہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ شیطانوں کے سر کی طرح ہے.
اب شیطان کو کون دیکھے، اس کا سر سمجھنا ہے تو جو چیز دیکھی نہیں گئی اس سے تشبیہ دیے تو سمجھ میں نہیں آتا نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ شیطان کے سر سے اس لیے تشبیہ دے رہا ہے کہ بھائی ایک مبہم اور ایک معیوب اور ڈرونی مکروہ شکل شیطان کی ہو سکتی ہے، بلکہ آلریڈی آپ کے ذہنوں میں موجود ہے. تو اسی بنا پر شجرۃ الزقوم کے خوشوں کو جو ہے شیطان کے سروں سے تشبیہ دی جا رہی ہے. فإنہم لآکلون منها، یہ دوزخی اس شجرۃ الزقوم کا پھل کھائیں گے. فمالئون منها البطون، اس درخت کے پھل سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے. ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر اسی پہ کافی نہیں ہوگا، پھر ان کے لیے اس شجر زقوم سے اوپر مل کر پیپ کا گرم پانی ملا ہوا، یعنی پیپ کا جو ہے نا کیا ہے، گرم پیپ ملا ہوا پانی ان کے لیے دیا جائے گا پینے کے لیے. یعنی جنتیوں کو جیسا کأس من معین کہا گیا، ویسا دوزخیوں کے لیے شجرۃ الزقوم، دوزخیوں کی غذا بتائی جا رہی. اور پھر صرف شجرۃ الزقوم جو اتنا کراہیت والا پھل رہے گا، اتنا کھا لیے تو کافی نہیں ہوگا، پھر عذاب کیا ہوگا، ان پر پیپ کا ملا ہوا گرم پانی ان کو پیش کیا جائے گا کہ پی لو، یہ پی کے جو ہے نا کیا ہے اور تڑپو اور جو ہے نا کیا ہے واویلا کرو. شوبن کے معنی خلط یخلیطو، یعنی خلط ملط کر دینا، ملا ہوا رہنا. جیسے آپ شربت بنا رہے تو شربت میں کیا کرتے آپ، کئی پھل ملاتے، کئی شکر میٹھی چیزیں وغیرہ وغیرہ ملاتے. بالکل اسی طریقے سے جو ہے دوزخ ذالک خیر نزلا، تمیز ہے یہ نزلا خیر کی، ام شجرۃ الزقوم، یعنی جنتیوں کو جو مہمان نوازی دی جا رہی ہے یہ زیادہ بہتر ہے، یا پھر دوزخیوں کا جو زقوم کا درخت ہے یہ زیادہ بہتر ہے. اے نعیم الجنت وما فیہا من اللذات، یعنی جنت کی جو نعمتیں ہیں اور اس میں جو لذتیں ہیں، وہ طعامی جو کھانا ہے، وہ شرابی اور جو پینے کی چیزیں، خیر النزلا یہ بہترین ہے نزول کے اعتبار سے. او ام شجرۃ الزقوم، یا پھر زقوم کا جو درخت ہے دوزخیوں کو جو مہمان نوازی کی جانے والی ہے، خیر نزل بہتر ہے. یعنی کیا بہتر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں جا بجا آتا کہ بھئی اختیار کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ حق پر ہے یا پھر یہ شخص حق پر ہے، کیا یہ اہل ایمان ہے یا پھر یہ اہل ایمان ہے. تو ویسے ہی پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ایک منطقی طریقہ ہے، منطقی طریقہ ہے. تو قرآن کریم منطق سے پاک ہے، لیکن قرآن کریم عقلی دلائل اور عقلی سوالات اس میں پائے جاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہی عقلی سوالات کو آپ بعد میں منطقی کلیے میں اور منطقی جو ہے نا کیا ہے مختلف جزیہ وغیرہ جو آتے ہیں اس میں آپ تقسیم کر دے سکتے، لیکن قرآن کریم انسانوں کے بنائے ہوئے منطقی قواعدوں سے بالاتر ہے. قرآن کریم میں جو منطقیت ہے وہ عقل کو خطاب کرنے والی منطقیت ہے کہ بھائی اب یہاں پہ اختیار آپشن دے کے پوچھا جا رہا آپ کو کہ جنتیوں کی جو نعمتیں ہیں وہ ہم نے ذکر کر دی، کیا یہ زیادہ بہتر ہے یا پھر زقوم کا درخت بہتر ہے. والنزل، اب رہی نزل لفظ کی تشریح کر رہے ہیں کہ نزل کہتے ہیں ما یقام للنازل بالمکان، یعنی کسی مکان میں کسی جگہ میں جب کوئی شخص اترتا ہے تو اس کے لیے جو انتظام کیا جاتا ہے من الرزق، کھانے وغیرہ کا، تو اس کھانے کے انتظام وغیرہ کو کیا کہتے ہیں، نزل کہتے ہیں. تو جنتیوں کے لیے جو ہم نے انتظام کیا ہے کیا یہ انتظام بہتر ہے یا پھر دوزخیوں کے لیے جو ہم نے شجرۃ الزقوم کا انتظام کیا یہ بہتر ہے. والزقوم، زقوم جو ہے شجرۃ مر، ایک کیا کہتے ہیں کڑوا درخت ہے، یکون بتہامتا، جو یعنی کیا بولتے ہیں مقام تہامہ میں جو ہے نا کیا ہے وہ ہوتا ہے، پایا جاتا ہے کہ اس کی کڑواہٹ کا اندازہ لگا لے سکتے، لیکن دوزخ میں جو کڑواہٹ رہیں گی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اس کا جو کڑوا پن ہے زمین پر ہی زقوم جو ہے سب سے کڑوا درخت کہلاتا. اب دوزخ میں جب اس کے اندر کڑواہٹ پیدا کر دی جائیں گی تو اندازہ لگا لو دوزخیوں کو تو عذاب دینا ہے، عذاب کے اعتبار سے ان کے اندر کیا کڑواہٹ رہے گی. انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے عذاب کا ذریعہ بنایا، یعنی محنتن، محنتن مانے دنیا میں آزمائش ہے، وعذابا لهم فی الآخرۃ، اور آخرت میں ان کے لیے اس درخت میں عذاب ہے. اور دنیا میں کس طرح کی دنیا میں اس طریقے سے عذاب ہے کہ بھائی جو لوگ مطلب کیا کہتے ہیں ذکر اللہ سے غافل ہوتے ہیں، کافروں کے جیسا کام کرتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں،
ان کو غذاؤں میں جو لذت ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لذت ان سے چھین لیتا. اچھی عمدہ چیزیں کھائے بعد بھی ان کو کڑواہٹ محسوس ہوں گی زقوم کے درخت کے لیے. تو یہ دنیا میں ان کے لیے آزمائش ہے کہ لالو جلدی ایمان. دنیا میں بھی تمہیں رزق کا مزہ اگر لینا ہے تو ایمان کے ساتھ ہی ملنے والا ہے. اور آخرت میں تو تمہاری غذا انجامی کیوں بنایا جانے والا ہے اگر ایسا کریں گے تو. اللہ اکبر. یہ 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے, اس سے دلیل ملتی ہے اس بات کہ ومن اعرض عن ذکری, جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو فإن له معیشۃ ضنکا, تو اس کی زندگی ہم تنگ کر دیتے ہیں. تو زندگی تنگ ہو جاتی مطلب اس کے اندر جو بیوی سے جمع ہے, کھانے کی جو لذت ہے, یہ تمام لذتیں کیا ہو جاتی, پھیکی پڑنا شروع ہو جاتی. تو پھیکی پڑتے 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 کیا ہو جاتی ہے, وہ چیز کڑواہٹ کی طرف چلے جاتی. یعنی وہی غذا جو دوسرے کے لیے صحت کا فائدہ دیتی ہے, دوسرے کے خون کو جو ہے نا کیا ہے عمدہ کر دیتی ہے, اس شخص کے لیے اس میں کیا ہو جاتا, عذاب یا کڑواہٹ پیدا ہو جاتی. یہ دنیا میں تو آزمائش ہے چن کے لیے, پھر آخرت میں تو مستقل طور پہ عذاب کے طور پہ ہمیں شجرۃ الزقوم دوزخ میں پیدا کر دیا. تو ویسے اس میں ایسا نہیں ہے کہ یعنی بیویوں سے جو ہم بستری کی جاتی ہے تو وہ ہم بستری کا جو مزہ ختم ہو جانا, تو کیا وہ ایج کے لحاظ سے, عمر کے لحاظ سے ختم ہونا نہیں, ایج کے اعتبار سے وغیرہ وہ اس کی کمزوری پہ دلالت کرتی ہے. ایج کے اعتبار سے جو آپ بول رہے ہیں وہ کمزوری پہ دلالت کرتی ہے. نفس شے عین شے, جو لذت اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز رکھا ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی, وہ چیز بے معنی دکھتی, جس کی بنا پہ انہیں بے راہ روی کا شکار ہو جاتا, دوسری عورتوں کو تلاش کرنے لگتا, یا پھر جو ہے نا کیا غیر فطری انداز کے جنسی عمل میں مبتلا ہو جاتا. غیر فطری مطلب نیچر کے خلاف جو ہے, مرد و عورت کا جو فطری انداز ہے وہ چھوڑ کے غیر فطری انداز میں چلے جاتا. جی. تو یہ اس قسم کی جو چیزیں یہ تمام دنیا ہی میں اللہ جو ہے عذاب کے طور پہ رکھا. تھوڑا سا اس کو اور کھول کے فرما سکتے ہیں آپ, غیر فطری انداز. غیر فطری مطلب مرد مرد, عورت عورت, اس قسم کا جو رہتا, جی, یعنی لیزبین کے جس قسم کی چیزیں رہتی ان چیزوں کی طرف انہیں چلے آتا. جی. تو اس قسم کی طرف چیزوں کی طرف جانے کی وجہ اس کے فطری چیزوں سے بیگانہ ہو جانا, بیزار ہو جانا, بوریت کا شکار ہو جانا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ضرورتوں کی تکمیل رکھانا, تو ضرورت کی تکمیل پر بھی انہیں مطمئن نہ رہتا. انہیں ضرورت کی تکمیل پہ مطمئن نہ رہ کے بے چین ہو جاتا, طبیعت بے چین رہتی, مضطرب رہتی. تو بے چینی یعنی اضطرابیت بھی اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ذکر اللہ سے غافل ہے, کہیں نہ کہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلب کیا بولتے احکامات وغیرہ سے جو اعراض کر رہا ہے. تو اس اعراض کی بنا پر اس کا جو زندگی کا جو مزہ ہے وہ مزہ بھی اٹھا لیا جاتا ہے. اللہ کے احکام سے اعراض کر رہا ہے, اعراض مطلب منہ پھیر رہا. جی. جن چیزوں کا پابند رہنا چاہیے ان چیزوں کا پابند نہیں رہ رہا, وہ تمام چیز. جی. او ابتلاء لهم فی الدنیا, یا دنیا میں ان کے لیے شجرۃ الزقوم میں ایک آزمائش ہے. وذلک انہم قالوا کیف یکون فی النار شجرہ, اور یہ چیز اس لیے ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ جنت میں درخت کیسے ہو سکتا ہے, والنار تحرق الشجرۃ, جبکہ استغفر اللہ, یہاں پہ کیف یکون فی النار شجرۃ, دوزخ میں درخت کیسے ہو سکتا ہے, والنار تحرق الشجرۃ, جبکہ آگ تو درختوں کو جلا دیتی ہے. تو قرآن میں تم عجیب بول رہے کہ بھائی کیا بول کے بول رہے, ان ذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم, یعنی دوزخ میں درخت ہوگا, درخت کیسے ہو سکتا ہے, آگ میں درخت کیسے ہو سکتا ہے. اچھا, آگ تو جلا دینا چاہیے درخت کو. تو تمہارے عقل میں نہیں گھس رہا نا ہو, تو یہ عقل میں جو نہیں گھس کے تم انکار کر رہے, یہ خود اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ تم اللہ کی طاقت و قدرت پہ ایمان نہیں رکھ رہے, کہ پورے دوزخ میں آگ رکھتے ہوئے بھی وہاں پہ اللہ درخت پیدا کر سکتا ہے, یہی تو اس کی قدرت ہے. جو اہل ایمان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھتے ہیں, ان کے لیے تو یہ چیز جو ہے نا کیا ہے, کوئی بڑی چیز نہیں ہے. وہ تو بولتے ہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والا ہے تو اپنی قدرت سے وہ دوزخ میں لہلہاتے کھیت درخت جو چاہے بنا سکتا ہے, تو اس میں انکار کی بات کیا ہے. تو دوزخ میں درخت ہے زقوم کا بول کے خود ان کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا, کافروں کو.
کیوں بولے تو بظاہر یہ آگ میں درخت کا ہونا خود ایک عقلی طور پہ قبول نہیں ہونے والی چیز ہے. تو ایمان نام ہے یہی چیز کا کہ بھائی تم اپنی عقل مت دوڑاؤ، عقل مت دوڑاؤ، اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کی جو قدرت ہے اس پہ بے چوں و چرا ایمان لے آؤ. اللہ چاہے تو یعنی کیا بولتے ہیں آپ کے آگ کے درمیان درخت پیدا کر سکتا ہے، یہ ایمان رکھو، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہا کرتے تھے کہ دوزخ میں درخت کیسے ہوگا؟ دوزخ میں والنار تحرق الشجرۃ، دوزخ کی آگ تو درخت کو جلا دیا کرتی ہے. فکذبوا، تو انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، کہ یہ تو ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کی گہرائی میں سے نکلتا ہے. یعنی قیلہ کہا گیا کہ منبتها فی قعر جہنم واغصانها ترتفع الى درکاتها، کہ تم اتنے بے وقوف ہیں کہ بھائی دوزخ میں درخت کہاں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دوزخ میں یہ جو شجرۃ الزقوم ہے یہ جڑ سے نکلتا ہے، یعنی جہاں سے آگ نکلنے کا جو آپ کا جھرہ ہے، چشمہ ہے، آگ کا جو جھرہ چشمہ ہے، اسی جھرے کے اندر سے یہ درخت نکلتا ہے. یہی تو قدرت خداوندی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ دوزخ کے گڑھے کے اندر سے یہ کیا کہتے ہیں پروان چڑھتا ہے. وَأَغْصَانُهَا تَرْتَفِعُ إِلَى دِرْكَاتِهَا، اور اس کی شاخیں اس کی سیڑھیوں تک بلند ہو رہی ہوں گی. بلند ہو رہی ہوں گی مطلب یعنی اونچائی پر آ رہی ہوں گی. یعنی جڑ اس کی کیا بولتے ہیں دوزخ کی جڑ کے اندر اس کا کیا کہتے ہیں درخت ہے، اور اس کی شاخیں اتنی طویل ہیں شجرۃ الزقوم کی کہ اس کے جو الگ الگ دوزخ کے جو درجے ہیں، منزلیں ہیں، ان درجوں اور منزلوں تک اس کی شاخیں بلند ہو رہی ہوں گی. طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، سن لو کہ یہ جو طلعها اس درخت کے جو خوشے ہیں وہ خوشے بالکل شیطانوں کے سروں کی طرح ہیں. یہاں الطلع جو ہے خوشہ جو ہے للنخلتی، کھجور کے خوشے کو کہتے ہیں. فاستعیر لما طلع من شجرۃ الزقوم من حملها، پھر یہاں پہ استعارتاً زقوم کے درخت کے خوشوں کو بھی یہی کہا جانے لگا. من حملها، اس کے محمول کیے جانے کی بنا پر. وشبہم برؤوس الشیاطین، اور شیاطین کے سروں سے مشابہ ہونے کی بنا پر، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانوں کے سروں سے اس کو تشبیہ دی. للدلالۃ علی تناہیہ فی الکراہۃ وقبح المنظر، اس لیے کہ شیطان جو رہتا وہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ کراہیت کی انتہا پر، ناپسندیدگی کی، اور برے دکھنے میں، یعنی دکھنے میں جو برا منظر رہتا اس میں بیڈ لکنگ میں جو ہے جو انتہا ہو سکتی ہے وہ شیطان میں پائی جاتی ہے. لأن الشیطان مکروہ مستقبح فی طباع الناس، اس لیے کہ شیطان مکروہ ہے، مستقبح قباحت والا ہے، فی طباع الناس لوگوں کی طبیعتوں میں، لاعتقادہم انہ شر محض، اس لیے کہ لوگ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرتاپا شر کا نام شیطان ہے. وقیلا، ایک قول یہ بھی کہا گیا ہے کہ الشیطان حیۃ عرفاء قبیحۃ المنظر ہائلۃ جدا، شیطان تو ایک سانپ ہے، عرفاء جس کے مطلب کیا کہتے ہیں دھاری دار سانپ ہے، قبیحۃ المنظر جو دکھنے میں انتہائی قبیح ہے، ہائلۃ جس کو دیکھ کے دہشت ہوتی ہے، جداً بے انتہا دہشت ہوتی ہے. اس قسم کا ایک قول ہے. تو اب اس کا سر جو ہوگا نا دھاری دار ڈرونی، بالکل اس کے سروں سے تشبیہ دی جا رہی ہے زقوم کے درخت کے خوشوں کو. یعنی اس کا جو پھل رہے گا، پھل جو ہے نا کیا ہے دکھنے میں ایسا دکھے گا کہ کھانا تو ذائقہ بات کی بات ہے. عام طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ دنیا میں جو ہے نا کیا ہے کھانے کے اندر جو ہے نا کیا یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے کہ بھائی خوشنما کتنا ہے. خوشنما بول تو سمجھ رہے ہیں نا آپ، گڈ لکنگ کتنی ہے فوڈ میں، غذا دکھنے میں کتنی اچھی ہے، اس کا بھی زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. تو گڈ لکنگ کا جو اہتمام کیا جاتا ہے کہ غذا کا اگر رنگا رنگ ہو، دکھنے میں خوشنما ہو، تو کھانے والے کی بھوک بڑھ جاتی ہے اور وہ زیادہ کھاتا ہے، خوش ہو کر کھاتا ہے. کیونکہ غذا جب سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے آدمی یا تو اس کو خوشبو سے سونگھ کر محسوس کرتا ہے یا دیکھ کر محسوس کرتا ہے، بعد میں چھوتا ہے، بعد میں چابھتا ہے. چبانا اور نگلنے کا مسئلہ جو ہے نا کیا بات کا مسئلہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زقوم کے درخت کے جو پھل رہیں گے، اس کے جو خوشے رہیں گے،
وہ پہلے تو دیکھتے ہی تمہارے کو ڈرا دیں گے، اتنے ڈرونی رہیں گے کہ بھائی تم شیطانوں کے سر دیکھ سکتے، شیطانوں کے سر دیکھتے ہی تمہارے اندر جو ہیبت ہو سکتی ہے، یعنی نہیں دیکھ کر تصور میں تمہارے کو ہیبت ہوتی، شیطان کے سر کا تصور کرو، آپ خالی امیجن کرو تو آپ کے امیجنیشن میں شیطان کا سر آپ کو اتنا ڈرونی دکھتا ہے کہ بھائی کیسا ہو سکتا، ایسا ڈرونی ہوگا ویسا ڈرونی ہوگا، بلکہ آپ کپ کپاہٹ میں مبتلا ہو جاتے، ہیبت طاری ہو جاتی ہے آپ پر. تو اب اندازہ لگاؤ کہ شجرۃ الزقوم کے پھل، اس کے خوشے شیطانوں کے سر کی طرح آپ کو گھر رہے ہوں گے، تو اب آپ کو کھانا ہے بولے تو آپ کی کیا حالت ہو جائیں گی. تو گویا دوزخیوں کو سب سے پہلے تو درخت کا پھل دکھا کر ڈرایا جا رہا ہے، دکھا کر ڈرایا جا رہا ہے، دکھا کر ڈرانے کے بعد اب کھلا کر ڈرایا جائے گا ذائقے کے اعتبار سے. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، یہی وہ پھل ہے کہ شیطانوں کو یعنی ان کافروں کو کھانا پڑے گا. من الشجرۃ، درخت میں سے، من طلعها یعنی اس کے خوشوں میں سے پھل توڑ کر کھائیں گے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر وہ اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے. ملأ یملؤ بھرنے سے، فَمَالِئُونَ بُطُونَهُمْ پھر وہ اپنے پیٹوں کو بھریں گے. لِمَا یغلبہم من الجوع الشدید، کیونکہ انہیں انتہائی سخت بھوک لگی ہوئی ہوں گی، جو بھی مل جائے گا کھانے کے لیے بے چین ہوں گے. تو دوزخی انتہائی سخت بھوک کی حالت میں وہ انتہائی کریہ المنظر یعنی دکھنے میں انتہائی کراہت والے رہنے کے باوجود بھی جا کر اس کو کھانا شروع کر دیں گے. تو یہ کھانا ان کی مجبوری رہیں گی، کھانے کے بعد ان کی بھوک نہیں مٹیں گی، ان کی انتڑیاں جل جائیں گی، کڑ جائیں گی اور ان کو بھوک بڑھ جائے گی. یعنی دنیا کی نعمتیں وہ نعمتیں ہیں جو مومن کافر دونوں کے لیے برابر ہے، کھانے کے بعد دونوں کی بھوک مٹتی، لذت حاصل ہوتی. لیکن دوزخیوں کو جو غذا دی جائے گی وہ اتنی خطرناک ہوگی کہ وہ کھانے کے بعد ان کا کیا ہوگا، الٹا جو ہے نا کیا بھوک اور بڑھ جائے گی. ثم ان لهم علیہا، پھر بے شک ان کے لیے، علیہا اے علی اکلہا یعنی یہ پھل کھانے کے علاوہ اور کیا دیا جائے گا، لشوبن انہیں ایک ملا ہوا، ایک کیا کہتے ہیں آپ کے، ملا ہوا پانی دیا جائے گا. کس سے ملا ہوا، لشوبن کی تشریح کر رہے ہیں کہ لخلطن ولمزاجن یعنی خلق کی ہوئی، ملک کی ہوئی، ہم اردو میں کیا بولتے ہیں، انگلش میں مکس کری ہوئی، یعنی انہیں ایک مکس پانی دیا جائے گا. من حمیم، وہ جو ہے نا کیا ہے، پیپ کے گرم کھولتے ہوئے پانی سے ملا ہوا ایک پانی میں دیا جائے گا. ماء حار، انتہائی گرم پانی ہوگا. یشوی وجوہہم، اتنا گرم ہوگا کہ جب وہ پی رہے ہوں گے تو ان کے چہروں کو جو ہے جلا دے گا وہ پانی. شوا یشوی مانے جلانا، کباب بنا دینا، تو چہرے ان کے کباب کی طرح جل جائیں گے جب وہ پانی پیئیں گے، اتنا گرم پانی رہے گا. اور وہ یختو امعاءہم، اور ان کی آنتوں کو ان کے کاٹ دے گا. کما قال فی صفت شراب اہل الجنہ، جیسے اہل الجنہ یعنی جنتیوں کی شراب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ مزاجہ من تسنیم، یعنی جنتیوں کو مشک کے بعد جو ہے شراب دی جائے گی، وہ شراب میں جو ہے نا کیا تسنیم کی آمیزش ہوگی، تسنیم کی مکسنگ ہوں گی. جیسا جنتیوں کو بولا جا رہا ہے کہ بھائی ایسا مشروب دیا جائے گا جس میں تسنیم ملایا جائے گا، ویسے ہی دوزخیوں کو کہا جا رہا ہے کہ شجرۃ الزقوم کے ساتھ جو ہے حمیم کا پانی دیا جائے. تو یہاں پہ جنتیوں کو مزاجہ من تسنیم بول کے سورہ مطففین میں کہا گیا، ویسے ہی سورہ صافات میں دوزخیوں کے مشروب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لشوبم من حمیم، یعنی حمیم کا ملا ہوا پانی انہیں دیا جائے گا. اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں، والمعنی، یہاں پہ معنی یہ ہے کہ حمیم سے ملا ہوا پانی دیا جائے گا کا مطلب یہ کہ ثم انہم یملؤون البطون من شجرۃ الزقوم، وہ لوگ اپنے پیٹ کو بھریں گے، پیٹوں کو زقوم کے درخت سے. وہو حار، وہ انتہائی گرم ہوگا. یحرق بطونہم، ان کے پیٹوں کو جلا دے گا. ویعطشہم، اور انہیں اور پیاسا بنا دے گا. فلا یسقون الا بعد ملج، یعنی وہ لوگ سیراب نہیں کیے جائیں گے مگر یعنی بھرنے کے بعد. تعذیبا لہم بذلک العطش، ان پر وہ پیاس نازل کر کے انہیں عذاب دیا جائے گا. ثم یسقون ما هو احر، پھر اس کے بعد انہیں ایسے پانی سے سیراب کیا جائے گا جو اس حمیم سے بھی زیادہ گرم ہوگا. وہو الشراب المشروب بالحمیم، یعنی وہ ایک ایسا شراب ہوگی جو حمیم سے ملی ہوئی ہوگی، مخلوط ہوگی، ملی ہوئی ہوگی مطلب مکسڈ ہوگی. یعنی پہلے تو شجرۃ الزقوم کھائیں گے، شجرۃ الزقوم کے بعد جو مشروب دیا جائے گا وہ مشروب اس شجرۃ الزقوم سے بھی زیادہ تکلیف دہ، گرم
اور ان کو پیاسا کر دینے والا ہوگا. مطلب آپ پانی کب پیتے کھاتے وقت؟ جب پیاس لگی تو کھاتے پانی پیتے نا بھائی. تو جب شجرۃ الزقوم کھائیں گے تو انتہائی پیاسے ہو جائیں گے، اتنے پیاسے ہو جائیں گے کہ حلق ان کا سوکھ جائے گا. تو حلق سوکھ جانے کے بعد شجرۃ الزقوم میں جو کڑواہٹ تھی اور جو گرماہٹ تھی، وہ گرماہٹ کی بنا پر وہ اور پیاسے ہو جائیں گے. تو انہیں جو ہے مشوب من حمیم، یعنی حمیم کا ملا ہوا پانی دیا جائے گا. یہ مشوب من حمیم جب وہ پئیں گے تو ان کی انتڑیاں کٹ جائیں گی اور ان کے چہرے جل جائیں گے، بھن جائیں گے. اللہ اکبر. ثم ان مرجعهم الى الجحیم، پھر سن لو کہ بے شک تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہی کی طرف ہے. اے انہم یذهبوا بهم عن مقارہم ومنازلہم فی الجحیم، کہ جان لو کہ ان کا ٹھکانہ انہیں لے جائے گا ان کے مقر یعنی جہاں وہ آرام سے رہا کرتے تھے گھروں میں، ومنازلہم، اور ان کے جو گھر رہیں گے جحیم میں، وہاں انہیں لے جایا جائے گا. وہی درکات، یہ وہ درکات یعنی سیڑھیاں، فلورس ہیں. آج کی ہماری زبان میں ہم اسے کیا بول سکتے ہیں؟ فلورس بول سکتے ہیں. دیکھیے یہ وہ فلورس ہیں. اسکنوہا الی شجرۃ الزقوم، جو شجرۃ زقوم کے ساتھ انہیں رکھا جائے گا. فیاکلون، پھر وہ کھائیں گے، الی ان یمتلیوا، یہاں تک کہ ان کے پیٹ بھر جائیں گے. ویسقون بعد ذلک، پھر انہیں مائے حمیم پلایا جائے گا. ثم یرجعون الی درکاتہم، پھر انہیں ہکال دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا ان کی منزلوں کی طرف. ومعنى التراخی فی ذلک ظاہر، اس میں جو تراخی کا معنی ہے وہ ظاہر ہے، یعنی ان کے گھروں کی جو سیڑھیاں ہیں، گھروں کی جو چھتیں رہتی، دیکھیے وہ چھتیں جو ہے نا، کیا ہے، شجرۃ الزقوم سے فلور سے ملی بھی ہوئی. ادھر کھا کے یعنی ادھر جا کے درخت کا پھل کھا کے پی کے جب وہ جا نہیں سکیں گے تو ان کو کوڑے مار کے پھر ان کے ٹھکانوں کی طرف ہانکا جائے گا. پھر تھوڑی دیر کے بعد زقوم دیا جائے گا، پھر مائے حمیم پلایا جائے گا، پھر ان کے گھروں کی طرف انہیں ہانکا جائے گا. تو گویا ایک قسم کی عذاب کی نوعیت ہے کہ آپ جہاں نہیں جا سکتے وہاں پہ آپ کو ہانکا جائے یا مار کے بھگایا جائے. انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو گمراہ پایا. تو فہم علی آثارہم یہرعون، تو وہ انہی کی نقش قدم پر تیزی سے چل پڑتے ہیں. یعنی علل استحقاقہم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ علت بتائی کہ اتنے دوزخ کے عذاب ان کو چکنے کی ضرورت کیا ہے. علل یعلل تعلیلا، باب تفصیل سے معنی کیا ہے؟ علت بتانا، وجہ بتانا. ان کے اس عذاب کے مستحق ہونے کی علت بتا رہا ہے. للوقوع فی تلک الشدائد، کیونکہ یہ الگ الگ مصیبتوں میں، مشکلوں میں وہ پڑ رہے ہیں. بتقلید الآباء فی الدین، کیونکہ وہ اپنے باپ داداؤں کے دین کی تقلید کیے. واتباعہم ایاہم فی الضلال، اور اس کی اتباع کرنے والے وہ تمام لوگ گمراہی میں ہوں گے. وترک اتباع الدلیل، اور دلیل کے اتباع کو ترک کیا گیا ہے. والاحراع، اور احرا یحرع، احراعا باب افعال سے مانے کیا ہے؟ احرا یحرع احراعا باب افعال سے مانے کیا ہے اس کے؟ تیزی کرنا، تیزی سے کسی چیز کی طرف چلنا. یعنی الاسراع تیزی دکھانا، الشدید تیزی دکھانا، اور اجلت میں تیزی دکھانا. کأنہم یحسون حسن، گویا کہ انہیں اس چیز پر ابھارا جا رہا ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.